جنگ بدر کے بعد ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ تھی، دوسری طرف مدینے کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو ابھارنا شروع کیا۔ تیسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جس کے باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرتیں دلائیں۔ ابو سفیان جو تمام سرداران مکہ کے قتل ہونے کے بعد مکے میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جنگ کی تیاریوں میں لگ گیا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابو سفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا، 50,000 مسکال سونا، 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ قافلے کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سب سامان جنگ کی تیاریوں میں لگا دیا گیا۔ مکے کے حبشی غلاموں کو بھی جنگ میں شریک کر لیا گیا۔ رقص کرنے والے مرد اور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لے گئے۔ پورا سال مکے والوں نے تیاریوں میں لگا دیا، اور ان تیاریوں میں مدینے کے یہودیوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہر قسم کی خبریں پہنچا کر اور مشورے دے کر قریش کی سب سے زیادہ مدد کی۔ 3,000 جنگجو اور بہادروں کا لشکر شوال کی ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔ جنگ بدر میں قتل ہونے والے قریش کے سرداروں کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ساتھ چلی کہ ہم اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ قریش کی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ سپہ سالار تھی، جس طرح مردوں میں ابو سفیان تمام لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام وحشی نامی تھا، اس نے وحشی کو بھی اپنے ساتھ لیا، کیونکہ وحشی نیزہ چلانا خوب جانتا تھا، یعنی نیزے کو پھینک کر مارتا تھا، جس کا نشانہ بہت کم خطا پر جاتا تھا۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تو نے حمزہ کو قتل کیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ اگر تو نے میرے باپ کے قاتل حمزہ کو قتل کیا تو تجھے اپنا تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ بعض تاریخوں میں کفار لشکر کی تعداد 5,000 بھی لکھی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کی تعداد 3,000 جنگجو آدمیوں پر مشتمل تھی۔ کفار کا یہ لشکر مکے سے روانہ ہو کر مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب پہنچنے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ اکرام کی مجلس منعقد کی۔ عبداللہ بن ابی منافق بھی، جو مسلمانوں میں شامل سمجھا جاتا تھا، اس مجلس میں موجود تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم کو مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے اس لیے بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار کی تھوڑی سی دار گر گئی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید اس معرکے میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زیرہ میں ڈال دیا ہے۔ زیرہ کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو سمجھا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس نے اس رائے کے پیش کرنے میں اپنی کوئی حاصل مصلحت مد نظر رکھی ہو۔ صحابہ اکرام میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہم کو مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ بوڑھے عمر کے صحابہ میں سے تو اکثر کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی ہمیں لڑنا چاہیے، مگر نوجوانوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ 14 شوال جمعے کا واقعہ ہے۔ اس مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے زرہ پہن کر باہر نکلے۔ اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی مخالفت کی ہے، کہیں یہ بات مصیبت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پسند فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی لڑنا چاہیے تو ایسا ہی کیجیے، ہم کو کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت رائے اور مجلس مشاورت کے نتیجے کو اس لیے پامال کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ کوئی وحی اور اللہ کی طرف سے حکم اس کے متعلق نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے۔ مدینے میں ایک صحابی ابن ام مکتوم کو چھوڑ گئے کہ نماز پڑھایا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینے کا نظام درست رکھیں۔ 1,000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ ابھی کوئی 2 یا 1.5 میل چلے ہوں گے کہ ان 1,000 آدمیوں میں سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مدینے کی طرف واپس چلا آیا اور کہہ دیا کہ ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا، اس لیے ہم مدینے سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ان 300 منافقوں کے جدا ہو جانے سے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 میں سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھی واپس کر دیا تھا، اور کچھ تھوڑا ہی دن باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 3 میل چل کر احد کی پہاڑ میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کفار پہلے سے اپنے خیمے لگائے بیٹھے ہیں۔ چونکہ شام ہو گئی تھی اس لیے دونوں طرف سے کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کے پیچھے اپنا کیمپ قائم کیا۔ رات خاموشی سے گزر گئی۔ اگلے دن 15 شوال کو میدان گرم ہوا۔ لڑائی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں گھاٹی کے اوپر تعینات فرما دیا تھا، اور ان تیر اندازوں کو حکم دے دیا کہ خواہ کوئی بھی حالت پیش آئے، جب تک تم کو دوسرا حکم نہ دیا جائے اپنے مقام کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ بات یہ تھی کہ اس گھاٹی میں ہو کر اور گھوم کر دشمن مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے اس نازک مقام کو پہلے سے دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے اچانک حملے سے روکنے کے لیے ان کو پہلے سے ہی متعین فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ پر زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور میسرہ پر منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش مقرر فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دی۔ وہ تلوار کو لے کر اکڑ کر میدان میں جنگ میں چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اس طرح چلنا جائز ہے۔ دوسری طرف قریش جنگ کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے 100 سواروں کی سرداری خالد بن ولید کو دے کر میسرہ پر مقرر کیا۔ خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان مذکورہ 200 سواروں کے علاوہ لشکر قریش میں 200 کوتل گھوڑے اور تھے جو وقت ضرورت کے لیے محفوظ تھے۔ مشرکین اور تیر اندازوں کا سردار عبداللہ بن ربیعہ تھا۔ ادھر کم از کم 3000 باساز و سامان جرار لشکر تھا جو قریش اور دوسرے قبائل کی انتہائی بہادروں اور تجربہ کار جانبازوں پر مشتمل تھا۔ ادھر صرف 700 یا 700 سے بھی کچھ کم آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں تھے، جن میں 15 سال کی عمر تک کے لڑکے بھی شامل تھے۔ لشکر اسلام میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ لڑائی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابو عامر راہب، جو مدینے کا باشندہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم میں بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا، مدینے میں مسلمانوں کے آنے سے حسد میں جل بن گیا تھا اور مکے میں جا کر رہنے لگا تھا۔ وہ کفار کے ساتھ آیا تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں میدان جنگ میں قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنی طرف بلا لوں گا۔ لشکر کفار سے نکل کر میدان میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی، مگر انصار نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے حملہ ہوا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھلائے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ کفار کو قتل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ ہندہ بنت عتبہ، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، کہ ان کی زد میں آ گئی تھی اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ ماری۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ عورت ہے، فوراً اپنا ہاتھ روک لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو۔ اس طرح ہندہ کی جان بچی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے مشرکین کے علمبردار طلحہ کو قتل کیا اور پھر 2 دستی تلوار چلاتے اور مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے بڑھے چلے جاتے تھے۔ حبشی غلام وحشی نے آپ کو بڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو اس نے موقع پا کر اپنا نیزہ پھینک کر مارا اور وہ نیزہ آپ کے ایک پہلو سے دوسرے پہلو کے پار کر گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دینے کی خبر ہندہ کو جا کر سنائی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے کفار کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور ابو سفیان تک پہنچ گئے۔ حضرت حنظلہ دوڑ کر ابو سفیان پر وار ہی کرنا چاہتے تھے کہ شداد نے پیچھے سے آ کر اس پر وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ قریش کے 12 علمبردار ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، جن میں سے 8 کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ ان کے علمبردار میں جب ایک قتل ہوتا اور علم گرتا تو دوسرا آ کر اس کو اٹھا لیتا تھا۔ اسی طرح جب آخری علمبردار ثواب قتل ہوا
تو پھر کسی کو علم اٹھانے کا حوصلہ نہ ہوا اور وہ جھنڈا اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کے حملے اور جمع مردانہ شمشیر زنی کے مقابلے میں کفار کے 3000 بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دوپہر کے قریب کفار پسپا ہونا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے رہے، پھر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنی حد سے بھی نکل گئے، اور مسلمانوں نے قریش کی عورتوں کو جو پیچھے دف بجا کر اشعار گا رہی تھیں اور اپنے مردوں کو لڑنے کی ترغیب دلا رہی تھیں، دیکھا کہ وہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں اور بھگوڑوں کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی اور عورتوں کی جرنیل تھی، بدحواسی کے ساتھ بھاگی اور اپنا تمام سامان میدان میں چھوڑ گئی۔ مشرکین کی شکست اور مسلمانوں کی فتح میں اب کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا تھا۔ کفار جب مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگے تو دوپہر کا وقت تھا۔ کفار کو بھاگتے ہوئے اور ان کے جھنڈے کو دیر تک زمین پر پڑے ہوئے دیکھ کر تیر اندازوں کو جو گھاٹی کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، اس بات کا شوق اور جوش پیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہو جائیں۔ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو ہرگز روکا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو ہم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے، مگر فتح کی خوشی اور کفار کے تعاقب کے شوق نے ان کو کچھ نہیں سننے دیا اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید جو لشکر قریش کے دستہ میمونہ کے افسر تھے، اس گھاٹی کی اہمیت کو خوب جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے سواروں کا دستہ لے کر اور 1 میل کا چکر کاٹ کر پیچھے سے اس گھاٹی پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر اور چند ہمراہی اپنی جگہ موجود تھے، لیکن وہ اس دستے کو روک نہ سکے کیونکہ ان کے ماتحت تقریباً تمام تیرانداز پہلے اس مقام سے جا چکے تھے۔ عبداللہ بن جبیر اسی جگہ شہید ہو گئے۔ اس اچانک حملے نے جو بالکل غیر متوقع طور پر ہوا اور تیر اندازوں کی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا اور مسلمانوں میں کچھ پریشانی سی پیدا کر دی اور کفار کا تعاقب چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر اکرمہ بن ابو جہل نے بھی دوسری طرف سے اپنے سواروں کا دھاوا بول دیا۔ ساتھ ہی ابو سفیان جو میدان چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا، اپنے آدمیوں کو سمیٹ کر اور سب بھاگتے ہوئے کو روک کر لوٹے اور لشکر کفار نئے جوش اور نئی ہمت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں پر یہ تمام حملے ایک کے بعد ایک اور اچانک ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کا رنگ بالکل بدل گیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفار کے نرغے میں آ گئے اور ان کی جمعیت میں انتشار پیدا ہو گئی۔ میدان جنگ میں یہ صورت ہو گئی تھی، تھوڑے تھوڑے مسلمان بہت کافروں کے غول میں گھر گئے، ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی اور ہر طرف سے ان پر تلواریں برس رہی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف 12 صحابیوں کے ساتھ ایک کفار کے نرغے میں آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھے۔ کفار کے ایک مشہور شہسوار ابن کیمیہ لیسی نے حملہ کیا اور حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابن کیمیہ نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر بلند آواز سے کہا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ اس آواز سے مشرکین کے دل بڑھ گئے اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ مسلمان اس آواز کو سن کر اپنی اپنی جگہ حیران کھڑے رہ گئے۔ کعب بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت موجود ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آواز سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے شروع ہو گئے، کفار سے لڑتے، ان کے حملوں کو روکتے اور ان کو مارتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ کچھ لوگ مسلمانوں کی فوج کے ایسی حالت میں اور ایسے مقام پر تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں عبداللہ بن شہاب زہری نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا تو ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ کفار کی پوری طاقت اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حملے میں صرف ہونے لگی۔ ادھر چند جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اپنی پیٹھ کفار کی طرف کر دی
پیٹھ کفار کی طرف کرنے میں یہ حکمت تھی کہ جو تیر آئے وہ ان کے جسم پر لگے۔ اگر منہ کفار کی طرف اور پیٹھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تو ممکن تھا کہ تیر کو آتے ہوئے دیکھ کر فطری طور پر جھکن پیدا ہو جاتا اور اپنے جسم کو بچا لیتے اور تیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا۔ ان کی پشت تیروں سے چھلی ہو گئی اور وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ حضرت سعد بن وقاص اور حضرت ابو طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دیوار آہینی کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تیر اور تلوار چلا چلا کر دشمنوں کو روکتے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خوب زور و شور سے ہنگامہ کارزار گرم تھا۔ ایک شکی نے دور سے ایک پتھر پھینک مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ زخمی ہوا اور نیچے کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ایک گڑھے میں جا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت فراہم ہو گئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی تو کفار کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی اور صحابہ اکرام نے کفار کو مار مار کر ہٹا دیا۔ اسی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ پہاڑ کی ایک بلندی پر چڑھ گئے۔ اس سے یہ تھا کہ کفار کے نرغے سے نکل کر پہاڑ کو پشت پر لے لیں اور لڑائی کا ایک محاذ قائم ہو جائے۔ یہ تدبیر یعنی لڑنے کے لیے بہترین مقام کو حاصل کرنا بہت مفید ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابو سفیان نے بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہا اور وہ کفار کی ایک جماعت کو لے کر دوسرے راستے سے زیادہ بلند مقام پر پہنچنا چاہتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اوپر چڑھنے سے باز رکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہمراہیوں کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے اور ابو سفیان کی جماعت کو نیچے دھکیل دیا۔ اب مسلمانوں کی جمعیت جلد جلد بڑھنے لگی۔ مسلمان جو منتشر ہو گئے تھے پہاڑ کی اس بلندی پر آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ کفار کو اب یہ جرت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو، مگر ایک کافر ابی بن خلف جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پہلے سے ارادہ کر کے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ اس کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ وہ قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزہ اس کی ہنسلی یعنی گردن کی نیچے کی ہڈی میں لگا۔ یہ زخم بہت معمولی سا معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ یہ زخم کھا کر نہایت بدحواسی کے ساتھ بھاگا۔ وہ جب حملہ آور ہوا تھا تو یہ شور مچاتا ہوا آیا تھا کہ میں محمد کو ضرور قتل کر کے آؤں گا۔ اس بدحواسی کے ساتھ جب بھاگ گیا تو مشرکین نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس زخم کی وجہ سے وہ واپسی میں مکہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی مر گیا، اور یہی ایک شخص ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، کیا تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اس طرف سے کچھ جواب نہ ملا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ اس پر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر وہ بولا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب قتل ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا اور فوراً چلا کر بولے، اے اللہ کے دشمن، یہ سب زندہ ہے اور تو رسوا ہوگا۔ یہ سن کر کچھ متعجب سا ہوا اور فخریہ لہجے میں کہنے لگا، حابل کی جے، حبل کی جے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اس کو جواب دو کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ برتر و بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سن کر کہا
کہ عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دیا، اللہ ہمارا اولا ہے تمہارا اولا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہو گئی، یعنی ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق جواب دیا، نہیں، برابر نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا کہ اب ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال پھر ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہہ دو کہ اچھا، ہم کو یہ وعدہ منظور ہے۔ ابو سفیان یہ باتیں کہہ سن کر وہاں سے چل پڑا۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اترے، میدان میں شہداء کی لاشوں کو دفن کیا۔ 35 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے۔ کافروں نے بعض شہداء کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے موقع پا کر حضرت امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے۔